प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ बहन भाइयों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुहाएं आज के इस खूबसूरत दिन को रसूलों के ईमाल उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है 16वीं आयत से, इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमा को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद को तलाश करें। ये वही खुदावंद फरमाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है। बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रजू होते हैं, हम उनको तकलीफ ना दें, मगर उनको लिख भेजे के बुतों की मुकरात और हरामकारी और गला घुटरे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें, क्योंकि कदीम ज़माने से हर शहर में मूसा की तौरात की मुनादी करने वाले होते चले आए, और वो हर शब्द को इबादत खानों में सुनाई जाती है। इस पर रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से चंद को चुनकर पालूस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजे, यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता है, और सलास को। ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे, और इनके हाथ ये लिख कर भेजा कि अंताकिया और सूरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो खबर जो गैर कौमों में से हैं, रसूलों और बुजुर्ग भाइयों का सलाम पहुंचे, क्योंकि हमने सुना है कि बाज ने हम में से जिनको हमने हुक्म ना दिया था वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे दिलों को उल्ट दिया। इसलिए हमने एक दिल खोकर मुनासिब जाना के बाज चुने हुए आदमियों को अपने अजीजों बरनबास और पालूस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम पर नसार कर रखी है। चुनाचे हमने यहूदा और सलास को भेजा है, वो यही बातें जुबानी भी बयान करेंगे। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। दाऊद के गिरे हुए खैमा। अजीज बहन भाइयों, यकूब आमोस के नबूवती कलाम
کو پیش کرتے ہوئے اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہے کہ مسیح خداوند کا لوگوں کو اپنے ساتھ ایک راست اور شخصی تعلق میں بحال کرنے کے منصوبے میں یہودی اور غیر یہودی دونوں شامل ہیں۔ داؤد کا گرا ہوا خیمہ اسرائیل کے اس بقیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خدا کا وفادار رہتا ہے اور اس کی عدالت میں قائم رہتا ہے۔ نمبر 1، آموس کی نبوت یہ بیان کرتی ہے کہ خدا اسرائیل کی عدالت کرے گا کہ اس نے اس کے خلاف بغاوت کی تاکہ وہ انہیں ایک قوم کے طور پر مکمل طور پر تباہ نہیں کرے گا۔ وہ اسرائیل میں ان سب کو تباہ کرے گا جو مکمل طور پر مسیح کو رد کرتے اور اپنی روش سے پھرنے سے انکار کرتے ہیں۔ جو اسے رد کرتے ہیں ان کی تباہی کے بعد خدا داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھائے گا۔ نمبر 2، ان ایماندار اور روحانی طور پر پاک کیے گئے یہودیوں کی نجات کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسری قومیں خداوند کو قبول کریں گی اور ان کی تعظیم کریں گی۔ دوسرے حوالوں میں پالوس یہی بات کہتا ہے کہ جب وہ یہودیوں کے بقیہ کی طرف سے جو خداوند کے ساتھ بحال ہوئے غیر اقوام کے برکت پانے کا ذکر کرتا ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، آج صبح ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ خدا داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ آج اگر میں اور آپ کہیں گر بھی جاتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں یا مشکلات میں ہوتے ہیں، تو ہمارا خداوند خدا، اسرائیل کا خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ڈونٹ بی وریڈ، مت گھبرائیں، خدا ہمیشہ میری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے، میرا اور آپ کا نگہبان ہے۔ وہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، تاکہ میں اور آپ روز بروز خدا کے جلال، خدا کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ عزیز بہن بھائیوں، ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز کریں، انکسار کریں، فروتن کریں۔ آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس وقت کے لیے، ان لمحات کے لیے۔ تو جو بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے پاک پوتر جلالی نام کو عزت اور جلال دیا جائے، تو ہم پر رحم کر، کرم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیرے پاک نام کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ان سب پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔
تو اپنا بڑا فضل کر اور بڑی برکت ہے، تیرا رحم، تیری قدرت ایک ایک تیرے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے۔ تیرا شکر، اس وقت جتنی جانیں، جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، ان سب کو بڑی برکت دے، ان کو، ان کے خاندانوں کو تیرے خون کے اندر کور کر دو، ان پہ کرم کر اور بڑی برکت ہے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا شکر، اے خدا، التجا کرتا ہوں، جتنے لوگ بیمار، لاچار، دکھی، روگی ہیں، تیرے نام سے اچھے بھلے ہو جائے، تو سب پہ رحم کر اور بڑی برکت۔ ہم گھٹتے جائے، تو بڑھتا جا۔ سب کو برکت دے، سب پہ رحم کر۔ خدا، میں اپنے آپ کو تیرے سامنے لاتا ہوں، میرے بدن میں جتنی کمزوری، پریشانی، مشکلیں، بیماری ہے، دور کر۔ اپنی اس مشکل کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، اسے دور کر، رہائی بحالی عطا فرما۔ اے خدا، ان لوگوں سے اچھے نہیں جو اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں، تو نے اس لیے زندہ رکھا تاکہ اپنی غلطی خطاؤں کو ختم کر سکیں۔ تو ہمارے گناہ ہمیں بخش دے، ہماری خطائیں ہمیں بخش دے۔ تیرا شکر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہیے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارا روز کی روٹی آج، جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔